مسلم امہ ہمیشہ غالب تب رہی جب وہ قرآن اور سنت سے جڑے رہے، اور جب ہم دوسروں سے متاثر ہوئے، بات بات پر ان کی مثالیں دینے لگے، ان سے مرعوب ہونے لگے، تو آپ کے سامنے ہے ہماری ترقی۔ کتنے ہی بچے ہیں جو روز کالج میں یہ سمجھ کر جاتے ہیں کہ ہم بھی کوئی بڑے سائنسدان بنیں گے، لیکن وہ بیچارے سائنسدان 4 سال 6 سال پڑھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ ٹک ٹاک پر آ کر اپنا ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں فیس بک پر، اور بس۔ پھر کچھ سائنسدان ایسے ہیں جو آپ کو مختلف یہ روڈز پر آپ جائیں تو یہ پلیاں بنی ہوتی ہیں نا، چھوٹے پل، ان کے کونوں پر آپ کو بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی سائنسدان ہیں، اور کچھ بیچارے سائنسدان وہ ہیں جو آپ کو گلی کے کونے پہ کھڑے نظر آتے ہیں، کس انتظار میں ہیں کہ اس گلی سے اس گلی سے کوئی نوجوان بچی نکلے تو ہم اس کو دیکھیں۔ تو ہم جو سائنس کا عروج سمجھتے تھے، یہ ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی کہ شاید یہ سائنس کے بعد ہم ترقی حاصل کریں گے، پھر ہم انجینئر بن جائیں گے، پھر ہم کوئی ڈاکٹر بن جائیں گے، انٹلیکچوئل بن جائیں گے۔ اللہ کرے کہ بنیں، اور بنتے بھی ہیں، لیکن یاد رکھیے گدھے پر کتابیں لاد دینے سے وہ عالم نہیں بنتا۔ میرے بھائی، علم کا تعلق تربیت سے ہے۔ جا کر دیکھ لیجئے، بڑی بڑی یونیورسٹیز سے پڑھنے والے اپنے ماں باپ سے سلام لینا گوارا نہیں کرتے۔ اس کا مطلب صرف علم ہمارے کام نہیں آنے والا۔ علم کے ساتھ جب تک دینی تربیت نہ ہو، اس وقت تک علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔